مسئلہ یہاں کا نہیں ہے، آگے کا ہے، مگر کیونکہ حدیث یہاں آئی ہے اس لیے مختصر طریقے کو سمجھ رضاعت میں صرف عورتوں کی گواہی معتبر ہے یا نہیں؟ کسی عورت نے کسی بچے کو لوٹ کیا، اس کے ثبوت کے لیے ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ بالاجمال یہ کہتے ہیں کہ باب رضاعت میں صرف عورتوں کی گواہی معتبر ہے، حنفیہ کہتے ہیں نہیں، بنیادی اختلاف ہے۔ پھر ائمہ ثلاثہ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہے۔ امام احمد یہ فرماتے ہیں ایک عورت کی گواہی معتبر ہے بشرطے کہ وہ عورت ہی دودھ پلانے والی ہو اور دوسرے گواہ کی جگہ پر اس عورت سے قسم لی جائے۔ ان دو گواہ ہو، جس عورت نے دودھ پلایا ہے اگر وہ قاضی کے پاس گواہی دے تو اس کی گواہی معتبر ہے ایک عورت کی، اور دوسرے گواہ کی جگہ پہ اس کو قسم لے لی جائے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اگر صرف عورتیں ہیں تو 4 عورتیں چاہیے، 2 مردوں کے قائم مقام 4 عورتیں گواہی دیں تو گواہی معتبر اور نہیں۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، 2 عورتوں کی گواہی بھی معتبر ہے۔ یہ تینوں امام آپس میں متفق نہیں مگر بالاجمال تینوں کے نزدیک رضاعت میں صرف عورتوں کی گواہی معتبر ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں رضاعت کا معاملہ دیگر اموال کی طرح ہے، تمام اموال میں 2 گواہ مرد ہوں، ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں، وہی ضابطہ یہاں ہے۔ یہ جو حدیث ہے عقبہ کی، اس سے امام احمد نے استدلال کیا، امام شافعی کی دلیل نہیں بنتی، امام مالک کی بھی دلیل نہیں بنتی، امام احمد کی دلیل بنتی، انہوں نے استدلال کیا، مگر ان کی بھی دلیل نہیں بنتی کیونکہ وہ حبشن جس نے دودھ پلایا تھا اس نے قاضی کے پاس آ کر گواہی نہیں دی، لہذا امام احمد کی بھی دلیل نہیں بنتی۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب رضاعت ثابت نہیں ہے تو حضور نے جو فرمایا دعھا عنک، اس بیوی کو چھوڑ، یعنی حضور نے رضاعت مان لی، اس لڑکی کو بہن مان لیا اور فرمایا تو چھوڑ، یہ فیصلہ کیسے کیا؟ اس کا جواب ترمذی میں حضرت وقی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آیا کہ یہ فیصلہ فی الحکم نہیں ہے، فی الورع ہے۔ فی الحکم یعنی کورٹ کا فیصلہ، قاضی کا فیصلہ، یہ قاضی کا فیصلہ نہیں، کورٹ کا فیصلہ نہیں، بلکہ یہ فیصلہ ہے فی الورع، پرہیزگاری کا فیصلہ ہے، احتیاط کا فیصلہ ہے۔ یہ امام حضرت وقی رحمۃ اللہ علیہ کا امام ترمذی قول نقل کریں، الفاظ بدلو، ایک ہے قاضی کا فیصلہ اور ایک ہے فتویٰ، تو قاضی کا فیصلہ یہ حکم ہے اور مفتی کا فتویٰ یہ ورع ہے، اور الفاظ بدلو، قضاءً اور دیانتاً، قضاءً قاضی فیصلہ کرے، دیانتاً فیما بین العبد و بین اللہ، اللہ اور بندے کے درمیان، یہ دیانت،
قضام کے لیے تو پہلے وہ عورت اگر گواہی دے تو فیصلہ ہوگا، اس نے گواہی تو دی نہیں. مگر اصول ہے دا ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ اس چیز کو جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کرے، اور جا اس چیز کی طرف جو تیرے دل میں کھٹک نہ پیدا کرے. دا ما یریبک الی ما لا یریبک. اور وہ حدیث بھی آئی تھی الحلال بین الحرام بین وبینہما مشتبہات، اور اس کے بارے میں حضور نے ہدایت دی تھی کہ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. مشتبہ باتوں کو چھوڑ دے تو دین محفوظ رہتا ہے، آبرو محفوظ رہتا ہے. یہی وہ دیانت ہے، یہی وہ تقویٰ ہے، یہی وہ پرہیزگاری ہے. اس کے طور پر حضور نے فیصلہ کیا تھا اس اور بیوی کو الگ کر، ورنہ زندگی بھر دماغ میں یہ آئے گا شاید میری بہن ہو، شاید میری بہن ہو، شاید میری بہن ہو. زندگی بھر دماغ میں سے یہ نہیں نکلے گا. پھر اس بیوی کو رکھنے سے کیا فائدہ؟ اس کو چھوڑ. دنیا میں کوئی عورتوں کی کمی ہے، کسی اور عورت سے نکاح کرو. اس کے لیے مردوں کی کوئی کمی ہے، کسی اور سے نکاح کرے گی. اور اس کا جواب میں نے پہلے بتلا دیا ہے کہ سائل نے سوال میں وجہ کاذبۃ کیوں بڑھایا تھا. اس کا میں نے جواب بتلایا تھا کہ یہ خوبصورت عورت تھی، اور جو عورت خوبصورت ہوتی ہے اسے لوگ دیکھتے نہیں. مسلمان عورت تو پردے میں ہوتی ہے، مگر حسن کا، خوبصورتی کا چرچا ہو جاتا ہے. لوگ جانتے ہیں کہ گاؤں میں فلاں لڑکی بڑی خوبصورت ہے، تو اس سے ہر آدمی شادی کا خواہش مند ہوتا ہے. تو یہ بھی خواہش مند تھے اس سے شادی کے، تو شادی ہو گئی. ابھی ملاپ نہیں ہوا تھا، رخصت بھی نہیں ہوئی، اس سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا. باب الرحلة في المسألة النازلة وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثني عبد الله بن أبي مغيثة عن عقبة بن الحارث أنه تزوج ابنة. یہ جو ابنة کا الف ہے اس کا حکم ابن کے الف کا ہے. ابن کا الف حالت وصل میں گرتا ہے، یہ بھی گرے. اور ابن کی جگہ پر آپ بنتن کہیں تو بنتن میں تو الف ہے ہی نہیں، جھگڑا ہی ختم. انه تزوج ابنة لأبي رحاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت أخوته التي تزوج بها فقال لها أخوة ما أعلم أنك أرضعتني. تو بچہ تھا 2 دن کا، مجھے کیا پتا کہ تو نے کس کا دودھ پیا. اب یہ کہنا کہ مجھے تو پتا نہیں ہے کہ تو نے مجھے دودھ پلایا، یہ محمل بات نہیں. ارے تجھے کیسے پتا ہوگا؟ جب تو دودھ پی رہا تھا 2 دن کا بچہ تھا تو تجھے کیسے پتا ہوگا تو مجھے دودھ نہیں پلایا. تو وہی چاہتا ہے اس سے نکاح ہو، اس لیے اس طرح کی باتیں ہیں. ما اعلم انک ارضعتنی ولا اخبرتنی، اور آج سے پہلے مجھے بتایا بھی نہیں تھا. یہ بھی محمل بات ہے. تو جس نے دودھ پلایا ہے وہ ڈھنڈورا پھرتی پھرتی میں نے تجھے دودھ پلایا، میں نے تجھے دودھ پلایا. یہ تو کوئی ضرورت پیش آتی ہے، موقع آتا ہے تو بات کہی جاتی ہے، بے ضرورت بھی کہی جاتی ہے. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف، اس بیوی کو اپنے نکاح میں کیسے رکھے. وقد قیل، کہنے والی حفصن نے کہا گیا ہے. ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. باب التناؤب في العلم. صحابہ بڑی عمروں میں پڑھتے تھے اور سارے کاروبار بھی کرتے تھے، تو ان کے یہاں پڑھنے کا طریقہ
تناؤب تھا، باری باری پڑھنا. ایک دن ایک آدمی کو ہے، دوسرا آدمی دونوں کے اونٹ لے کر چرانے چلا جائے، دوسرے دن ڈیوٹی بدل جائے، اور جو حاضر رہا ہے حضور کے پاس وہ دن بھر کی ساری باتیں اپنے ساتھی کو سنا دے جو اونٹ چرانے گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ایک انصاری ساتھی، ان کے درمیان میں یہی تناؤب تھا. باب التناؤب فی العلم وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال وقال ابن وهب اخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور عن عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنه قال كنت انا وجار لي من الانصار في بني امیہ، یہ محلے کا نام ہے، فی بنی امیہ بن زید. یہ محلہ کہاں تھا؟ وہی من اعوان المدینہ، مسجد نبوی سے جو بالائی حصہ ہے اس طرف وہ گاؤں تھا. وہی من اعوان المدینہ وکنا نتناول النزول علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل يوما وانزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحی وغیره، جو نئی وحی نازل ہوئی ہوتی یا کوئی اور بات پیش آئی ہوتی اور حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ہوتا، وہ ساری باتیں میں شام کو اپنے ساتھی کو بتا دیتا. وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، پھر فرماتے ہیں ایک دن میری اونٹ چرانے کی باری تھی اور میرے انصاری ساتھی کی مسجد نبوی میں رہنے کی باری تھی. وہ رات دیر سے آیا، آ کر زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور چلایا، ارے وہ گھر میں ہے. تو میں گھبرایا ہوا باہر نکلا. اس زمانے میں یہ خبریں ہوئی تھیں کہ غسان کے قبائل مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں اور وہ اپنے گھوڑوں کے نعل باندھ رہے ہیں. سڑک پر چلنا ہو یا پتھریلی زمین پر چلنا ہو تو کھر کے نیچے لوہے کا نعل باندھا جاتا ہے تاکہ کھر نہ گھسیں. تو غسان جزیرۃ العرب کے آخری کنارے پر تبوک کے پاس وہ قبیلے وہاں تھے، اور وہاں سے یہاں تک حملہ کرنے آئیں گے، نئے نعل باندھ رہے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں. یہ خبر مشہور ہو رہی. تو حضرت عمر نے نکلتے ہی پوچھا کیا غسانیہ نے حملہ کر دیا؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بڑا حادثہ پیش آیا. کیا حادثہ پیش آیا؟ حضور نے اپنی سب بیویوں کو طلاق دے. اس نے حضرت عمر کی شاہزادی دی. یہ قصہ آئے گا اپنی جگہ. فنزل صاحب الانصاری یوم نوبته فضرب بابي ضربا شديدا فقال اثم هو؟ ففزعت فخرجت اليه فقال قد حدث امر عظيم فدخلت على حفصة فهي، یہ اسی وقت میں کسی طرح سے رات گزاری اور فجر کی نماز مسجد نبوی میں آ کر پڑھی. مسجد نبوی سے یہ محلہ دور ہے اور فجر کی نماز پڑھ کر حضور نے نماز پڑھائی. فجر کی نماز پڑھ کر وہ حضرت حفصہ کے پاس گیا تو حضرت حفصہ رو رہی تھی. تو حضرت عمر نے جاتے ہی یہ پوچھا کیا تم ازواج کو حضور نے طلاق دے دی؟ تو حضرت حفصہ نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم، حضور مشروبہ میں ہے، بالا خانے میں ہے، ان سے جا کر معلوم کرو، مجھے نہیں معلوم ہمیں طلاق دی یا نہیں دی، مجھے نہیں معلوم. فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري.
ثم دخلت على النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے نکل کر کہ لمبا قصہ ہے. اجازت ملی تو حضرت عمر حضور کے پاس بالا خانے میں پہنچے اور کھڑے کھڑے بیٹھنے سے پہلے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، میں نے 1 مہینے تک بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھائی ہے، طلاق نہیں. حضرت عمر نے وہیں سے اللہ اکبر زور سے پکارا، اس لیے کہ مسجد نبوی میں کئی صحابہ بیٹھے ہوئے رو رہے. اس حادثے سے اب پتہ چلا تو حضور نے طلاق نہیں. ثم دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت وأنا قائم أطلقت نساءك؟ قال لا. فقلت الله أكبر. بات اللہ اکبر کس بات پر کہا؟ ڈیوٹی خبریں اڑتی. تعجب کے موقع پر تو سبحان اللہ کہا جائے. ڈیوٹی خبریں اڑے اور تحقیق ہو جائے کہ خبر ڈیوٹی ہے، اس موقع پر اللہ اکبر کہیں. اس کے بعد مسئلہ ہے متعدد حدیثیں ہیں کہ علم دین پڑھنے کے لیے جو طلبہ آئیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، اچھا برتاؤ کرو. اگر سبق یاد نہ ہو اور پٹائی کریں تو یہ بھی اچھا برتاؤ، یہ اچھے برتاؤ میں داخل. واعظ کہتے ہوئے، سبق پڑھاتے ہوئے کوئی نامناسب بات پیش آئے اور استاد غصہ کرے، ڈانٹے ڈپٹے، مارے پیٹے، تو یہ بھی خیر خواہی. مگر مارنے پیٹنے میں اب اعتدال نہیں رہا. تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ خود قرآن میں بیوی اگر نافرمان ہو تو مارنے کا ذکر آیا ہے. تعلیم میں بھی اگر طالب علم صحیح یاد نہ کرے، سبق کا صحیح نہ لائے تو مارنے کا مارتے ہیں، مگر اعتدال نہیں رہا. بیوی کو مارنے کے لیے آتے ہیں تو بس عجیب واقعات ہوتے ہیں. استاد طالب علم کو مارنے پر آتا ہے تو قصائی بن جاتا ہے. یہ اسلام میں جائز نہیں. شامی میں جہاں یہ مسئلہ آیا کہ 7 سال میں نماز سکھلاؤ، 10 سال میں مار کر پڑھاؤ، وہاں یہ لکھا ہے شامی میں کہ مسلسل 3 مرتبہ مارنا جائز نہیں. 1 مرتبہ مارو، 2 مرتبہ بس. پھر یہ لکھا ہے کہ ہاتھ سے مارو، چھڑی سے نہیں، اور چھڑی سے مارو تو جسم پر نشان نہیں پڑنا چاہیے. یہی مسائل بیوی کے مارنے میں بھی ہیں، خادم کے مارنے میں بھی ہیں، غلام کے مارنے میں بھی ہیں، اور طالب علم کے مارنے میں بھی ہیں. کیونکہ اب لوگ اعتدال محدود نہیں رکھتے. تو یورپ اور امریکہ نے طالب علموں کو اور بیویوں کو مارنے کو بہت بڑا گناہ قرار دے دیا. بیوی کو نہیں مار سکتے، بیوی مار سکتی، وہ بیلن لے کر بجا سکتی، شوہر فریاد نہیں کر سکتا. اور اگر اس نے 1 انگلی بھی مار دی بیوی کو اور اس نے پولیس کو فون کیا تو پولیس فوراً شوہر کو جب قانون دے جائے. اسی طرح سے مدرسے میں، اسکول میں بچے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. استاد بھی اور گھر میں ماں باپ بھی اپنے بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. سخت گناہ قرار دے دیا. یہ جو یورپ اور امریکہ کا قانون ہے وہی بات اب پھیلتی چلی جا رہی ہے، ہمارے ملک میں بھی آ گئی ہے. اس لیے اسکولوں میں تو مارنے کا کوئی حق نہیں. ان مدرسوں میں اساتذہ مارتے ہیں، بے ادبی کے ساتھ مارتے ہیں، اور ابھی پولیس ایکشن نہیں لیتی. کل کو پولیس ہاتھ ڈالے گی. اس لیے سب سے پہلے ہردوئی والے جو ہمارے حضرت تھے، انہوں نے قانون بنایا مدرسے میں کہ
کوئی استاد بچے کو مارے گا نہیں. اگر تمہارے قابو میں بچہ نہ آئے تو اہتمام کو اطلاع کرو، تعلیمات کو اطلاع کرو کہ یہ بچہ سبق یاد کر کے نہیں لاتا، تو تعلیمات نمٹے گا، اس سے استاد نمٹے گا، آپ کو مارنے کا حق نہیں. یہ سب سے پہلے ہردوئی والے حضرت نے اپنے مدرسے میں قانون بنایا، اور ان کی مدرسے کی شاخیں ہندوستان بنگلہ دیش میں پھیلی ہوئی، سب جگہ یہی قانون ہے، بچے کو مار نہیں سکتے. بچہ قانون میں تمہارے نہ آئے تو احترام کو اطلاع کرو، کوئی نمٹے گا. پھر یہی قانون دارالعلوم دیوبند نے بھی بنا دیے. دارالعلوم میں بھی یہی قانون ہے، استاد کو طلبا کو حفظ کلاس میں ناظرے میں استاد کو مارنے کا حق نہیں. اور دو، ایک حافظ اور ایک قاری دارالعلوم سے محل اس لیے الگ کیے گئے ہیں کہ انہوں نے طالب علموں کو مارا تھا. ایک تو مفتی عبدالقیوم ہیں جو کسی اور جگہ بہت بہترین قاری تھے ہیں، انہوں نے ایک بچے کو مارا، دارالعلوم کو الگ کر دیا. ایک دوسرے صاحب نے مارا، ان کو بھی دارالعلوم نے الگ کر دیا. قانون ہے، ماننا نہیں. اگر بچہ تمہارے قابو میں نہیں آتا تو تعلیمات کو اطلاع کرو، تعلیمات نہیں ملے گا، اس سے تمہاری کیا ذمہ داری. تو دارالعلوم نے قانون بنا دیا ہے، اب اس قانون کے ساتھ تھوڑا بہت تھپڑ مار دو، تھوڑا سخت مار مارے تو دارالعلوم فوراً اس ملازم کو الگ کر دیتا ہے. بس یہ قانون سب جگہ آئے گا. اور ابھی تو پولیس ہاتھ نہیں ڈال رہی، کل کو پولیس اس مولانا صاحب کو پکڑ کے جیل میں لے جائے. تو یہ برا دن آئے اس سے پہلے کیوں نہیں ہوش میں آ جاتے، سمجھ آتے. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں تو مارنا جائز ہے، بیوی کو بھی، بچے کو بھی، طالب علموں کو بھی جائز ہے، لیکن تم حدود میں کہاں رہتے ہو؟ اس کی حدود ہے. ہاتھ سے مارو، چھڑی سے نہیں. چھڑی سے مارو 3، زیادہ 3، آگے نہیں. اور بدن پر نشان نہیں مارنا چاہیے، اور اعضائے رئیسہ پر نہیں مارنا چاہیے. ان حدود میں کہاں رہتے ہیں مارنے والے؟ اس لیے یہ سوال بھی غلط ہے کہ اسلام میں جائز ہے. اسلام میں جتنا جائز ہے اس پر رہتے کہاں ہو لوگ؟ حدود پر کہاں رہتے ہیں؟ اور قاری تو پورے قصائی جب تک جان سے مر نہیں جائے گا مارنا چھوڑیں گے نہیں بچے. اس کی کہاں اسلام میں اجازت ہے؟ بہرحال بات یہ ہے کہ تعلیم دیتے ہوئے استاد غصہ کرے، واعظ کہتے ہوئے استاد غصہ کرے تو یہ بھی خیر خواہی دے، یہ بدخواہی نہیں ہے. باب الغضب فی الموعظۃ والتعلیم اذا رأى ما یکرہ، کوئی نامناسب بات پیش آئے تو، نامناسب بات، سو رہا، ارے پڑھنا ہے سونا ہے، ناک میں انگلی ڈال رہا ہے، کیوں بھائی ناک میں انگلی، کوئی جگہ نہیں انگلی ڈالتی. وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرني سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت لمبی نماز پڑھائی. تو لوگوں نے، ایک صحابی دن بھر کام کرتے رہے، عشاء کی نماز میں آ کے شامل ہوئے. امام صاحب نے سورہ بقرہ شروع کر دی. اس وقت میں قرآن میں رکوع تو تھے، آج بھی عربوں کے قرآن میں رکوع نہیں ہے. تو جب سورہ بقرہ شروع کی ہے تو پہلی رکعت میں پوری پڑھیں گے. اس کو نیند بڑی زور کی آ رہی ہے، اسے نماز توڑ دی اور اپنی الگ نماز پڑھ کر گھر جا کے سو گیا. صبح لوگوں نے کہا ناقۃ فلان،
मुनाफिक है। इमाम के पीछे से नमाज तोड़ दी, उसने अलग पढ़ दी। उसको पता चला कि लोग ये तबसरा करते हैं ना फ़क़ा फुलान, जिसने लोगों से कहा मैं तो मुनाफिक नहीं हूँ, मगर मैं तुम्हारे इमाम साहब की गत बनाऊंगा। और वो हुजूर के पास पहुंच गए। इत्तिफाक से हज़रत मुआज़ मजलिस में बैठे हुए और उनके सामने जाकर उसने कहा, या रसूल अल्लाह, हम खेत में बागों में काम करने वाले हैं, मैं सुबह से शाम तक 2 ऊँटनियों के जरिए से पानी की सिंचाई करता रहा था, दिन भर का भूखा भी था, नींद भी बहुत आ रही थी। मैं रात को आया, ईशा की नमाज हो रही थी तो मैंने ऊँटनियाँ वहीं बांध दी और नमाज में जाकर शरीक हुआ। तो हमारे इमाम साहब हैं, इन्होंने सूरह बकरा शुरू कर। मुझे नींद इतनी जोर की आ रही थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने नमाज तोड़ दी और अपने नमाज पढ़ करके घर जाकर सो गया। अब लोग कहते हैं नाफ़क़ा फुलान। ये शिकायत सुनकर हुजूर ने 3 मरतबा डांटा हजरत मुआज़ को, अफ़त्तान अंत या मुआज़, क्या तुम लोगों को आज़माइश में डालोगे? जो 3 मरतबा तो वही डांटा उनको। फिर हुजूर ने तकरीर फरमाई। उस तकरीर में इतने गुस्से में तकरीर फरमाई कि रावी कहता है कि हमने इतने गुस्से में तकरीर करते हुए हुजूर को कभी नहीं देखा। और हुजूर ने उस तकरीर में मुअय्यन आदमी को नहीं डांटा, तो आम बात बताया कि तुम लोग जो इमाम बने हो, लोगों की रियायत नहीं करते हो, लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हो, या लोगों को तुम दीन से भिटका दोगे? गुस्से में तकरीर फरमाई। क़ाल रजुल या रसूल अल्लाह ला अकादु उद्रिकु स्सलात मिम्मा युतव्विलु बिना फुलान। तुम्हें मालूम है, क़ाल यक़ादु अल-बेला पहले महल्ले नफ़ी में इस बात करता है और महल्ले इस बात में नफ़ी करता है। ला अकादु में इस बात करेगा, मैं करीब नहीं हूँ कि नमाज में शरीक हूँ। वही वजह कि हमारे इमाम साहब बहुत लंबी नमाज पढ़ाते हैं, यानी शरीक होता हूँ। महल्ले नफ़ी में इस बात होता, शरीक तो होता हूँ, अगर परेशान हो जाता हूँ, इमाम साहब इतनी लंबी नमाज पढ़ाते हैं कि हमसे बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ एक कायदा याद रखो, किताबों में जो मसनून क़िराअतें लिखी हैं, फजर में, ईशा में, ज़ोहर में, यही मुख्तसर क़िराअत है, इससे कम नहीं करना। अइम्मा को इससे कम करने का हक नहीं। ये तख़फ़ीफ़ की रियायत करके ये क़िराअतें मुतय्यन हुई है। जैसे अगर कोई ख़ास आदमी बीमारी की वजह से या बुढ़ापे की वजह से या वक्त तंग हो जाने की वजह से तख़फ़ीफ़ करना चाहे तो कर सकता है। ख़ास आदमी नहीं, ख़ास आदमी के लिए, ख़ास आदमी के लिए इमाम तख़फ़ीफ़ करता है, इसलिए वो बूढ़ा है, इसलिए वो बीमार है, इसलिए कि वक्त तंग हो रहा है, तो ख़ास आदमी के लिए तख़फ़ीफ़ कर सकता है। मस्जिद में नहीं, मस्जिद जमात में तो यही क़िराअतें करनी। और कोई बंदा बीमार है या बूढ़ा है और वो फजर में मसनून क़िराअत सुनने की भी खड़े होकर ताकत नहीं रखता, तो बैठ कर पढ़ो। जब रुकू करने का वक्त आए तो खड़ा हो जाए, खड़े से रुकू करे। जिसकी भी ताकत नहीं रखता तो घर पढ़े। मस्जिद आने की क्या जरूरत है? हज़रत अनस जब बूढ़े हो गए थे घर में नमाज़ पढ़ते थे, मस्जिद में नहीं जाते। लिहाजा एक आदमी की रियायत में मस्जिद में तख़फ़ीफ़ मसनून क़िराअत से ज़्यादा तख़फ़ीफ़ नहीं होगी। एक आदमी की मजबूरी है तो बैठ कर पढ़े या घर पढ़े। हाँ, इसकी रियायत से घर में तख़फ़ीफ़ करे, उसका लड़का नमाज पढ़ा रहा वो तख़फ़ीफ़ करे, मस्जिद जमात में तख़फ़ीफ़ नहीं होगी।
قال رجل یا رسول اللہ لا اکاد ادرک الصلاۃ مما یطول بنا فلان فما رأیت، یہ وہی واقعہ حضرت معاذ کا، فما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ فقال ایھا الناس انکم منفرون۔ ایھا الناس سے مراد ہے مسجدوں کے ائمہ، تم لوگوں کو بھٹکانے والے ہو، لمبی لمبی صراطیں کرو۔ انکم منفرون فمن صلی بالناس فلیخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني۔ یہ حدیث بار بار آئے گی، اس لیے اچھی طرح سمجھ لو اسے۔ ایک آدمی نے لقطہ کا مسئلہ پوچھا، اردو میں ہم کاف کے جزم کے ساتھ لقطہ بولتے ہیں، عربی میں کاف کا زبر ہے لقطہ۔ بس آپ اردو بول رہے ہیں تو اردو میں جو تلفظ ہے وہ استعمال کریں، اور آپ عربی پڑھ رہے ہیں تو عربی میں جو تلفظ ہے وہ کریں۔ ایک زبان کا تلفظ دوسری زبان میں گھسا دینا یہ غلط نہیں۔ میں اردو بول رہا ہوں، اس نے لقطے کا مسئلہ پوچھا۔ لقطہ کے معنی ہیں پڑی چیز ملی، کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مالک ڈھونڈو۔ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ مسجد میں ملی ہے تو مسجد میں اعلان کرو، اور مسجد سے باہر ملی ہے تو مسجد میں نہیں، تو باہر کسی جگہ اعلان کرو۔ جو چیز مسجد میں ملی ہے اسی کا مسجد میں آپ اعلان کر سکتے ہیں، باہر ملی ہوئی چیز کا مسجد میں اعلان نہیں ہوگا۔ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ مفتیوں سے پوچھو گے تو مفتی اس میں تنگی کریں گے، مگر میرے نزدیک مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کر سکتے ہیں۔ اور کسی کی بکری نے انڈے دیے، اب وہ مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کر رہا ہے فلاں کی بکری نے انڈے دیے، جس کو لینا خریدنے والے جاؤ، یہ جائز نہیں مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے۔ چاہے مسجد پیسے لے کر اعلان کرنے کی اجازت دے تو بھی جائز نہیں۔ اور قومی کا کسی کا انتقال ہو گیا، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے جنازے کا اعلان کریے جائے، بڑی چیز ملی تھی اس کا مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے اعلان کر جائے۔ قومی کام، شخصی کام نہیں، مسجد کا لاؤڈ اسپیکر اس لیے نہیں ہے۔ ہاں، مسجد کا مائک بھی مسجد سے باہر ہے، اور اوپر جو ہارن ہیں وہ ہارن بھی مسجد سے الگ ہیں، جو چاہو اعلان کرو۔ مائک جہاں بول رہے ہیں یہ بھی مسجد سے باہر ہے، مسجد میں نہیں ہے، اور یہ آواز نکلے گی اوپر جو ہارن ہے، ہارن مانے سنگ، وہ جو سنگ ہے جس سے آواز نکلے گی وہ بھی مسجد سے باہر ہے، تو جو چاہو اعلان کرو۔ اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک مسجد میں ہے تو پھر عوامی اعلان کر سکتے ہیں، خاص اعلان کرنا جائز نہیں، پیسے لے کر کرنا بھی جائز نہیں۔ بس اگر بڑی چیز باہر اور جگہ ملی ہے تو دوسری جگہوں میں اعلان کرو، مالک ڈھونڈو، ڈھونڈ لیا نہیں ملا، اب کیا کریں؟ اب خرچ کر رہا ہو۔ اگر یہ پڑی چیز پانے والا ملتفت غریب ہے تو استعمال کر دے، اور اگر مالدار ہے تو کسی غریب پر صدقہ کر دے، اور نیت کرے کہ جس کی چیز ہے اس صدقے کا ثواب اسے، خود استعمال کرے تو بھی یہی نیت کرے اس کا ثواب مالک کو۔
مگر جو بٹوا ملا ہے وہ بٹوا محفوظ رکھو. آج کل پیسے بٹوے میں ہوتے تو اسے محفوظ رکھو. اور اگر پیسہ ہمیانی میں ملا ہے تو ہمیانی محفوظ رکھو. ہمیانی چھوٹی حاصل ایک پیٹی ہوتی ہے جس کو باندھتے ہیں, اس میں ایک جیب ہوتا ہے, اس میں پیسے رکھتے ہیں. حج میں عام طور پر لوگ پیٹی باندھتے ہیں کیونکہ جیب تو ہو نہیں سکتا, سلا ہوا کپڑا تو ہے نہیں, تو پاسپورٹ پیسے کہاں رکھے, تو حاجی لوگ ہمیانی باندھتے ہیں. اسی طرح سے حاجی کے علاوہ بھی لوگ ہمیانی باندھتے ہیں. وہ ہمیانی محفوظ رکھو, بٹوا محفوظ رکھو. پورا حضور کے زمانے میں بٹوا نہیں ہوتا تھا, ہمیانی بھی نہیں ہوتی تھی. تھیلی میں دراہیم و دنانی بھرتے تھے اور بھر کر کے اس کے منہ پر رسی باندھتے, پھر اس تھیلی کو بڑی تھیلی میں رکھتے, پھر اس کے اوپر رسی باندھتے. یہ جو بڑی تھیلی ہے تو وعاء برتن, اور یہ جو اندر چھوٹی تھیلی ہے وہ احساس ہے, اور جو تسمہ باندھ رکھا ہے وہ وقاء ہے. تو فرمایا یہ وعاء عفاس وقاء, اسے محفوظ رکھو. اور ایسے صدقہ کر دو یا استعمال کرو. پھر اگر اتفاق سے مالک آئے اور وہ دعویٰ کرے وہ تھیلی میری تھی, بٹوا میرا تھا, تو اس سے پوچھو کتنے پیسے تھے. اس میں غلطی ہو سکتی ہے, وہ کوئی بڑی اہم بات نہیں. جیسے تم پوچھنے لگو کہ تمہارے نوٹوں کے نمبر کیا تھے, تو بیکار بات ہے, کون نوٹوں کے نمبر دیکھ کر یاد رکھتا ہے. ایسے بات, جیب میں پیسے تھے کتنے تھے, بٹوے میں پیسے تھے کتنے تھے, یاد نہیں ہوتے آدمی کو, اندازے سے بتاتا ہے. لہٰذا اس کو تو زیادہ اہمیت نہیں دینی. لیکن پھر یہ پوچھو بٹوا کیسا تھا, کیسا رنگ تھا, ہمیانی کیسی تھی, کفاس وعاء وقاء, ان کے رنگ پوچھو. یہاں تو اس کو صحیح بتانا ہے. اگر یہاں غلطی کرے گا اس کا مطلب بدماش ہے. صحیح علامتیں اس نے بتلا دی اور ہمارے پاس میں وہ تو محفوظ ہے. بس اگر ظن غالب پیدا ہو جائے کہ یہی مالک ہے تو دے دو اسے. صدقہ کر دیا ہے تو بتا دو اسے, وہ صدقے کو برقرار رکھے سبحان اللہ, نہ برقرار رکھے اپنے پاس زمان دو. یہ حضور نے مسئلہ بیان کیا. تو ایک شخص نے بات میں سے بات نکلتی ہے, مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک نے کہا یا رسول اللہ, جنگل میں بکریوں کا ریوڑ چل رہا تھا, شام کو ریوڑ گھر آ گیا, تو ایک بکری جھاڑیوں میں چرتی رہ گئی. اب دوسرا آدمی رات میں آ رہا ہے تو وہ بکری جنگل میں جھاڑیوں میں چل رہی ہے, تو اس بکری کو پکڑ کر لے آنا چاہیے نہیں لے آنا چاہیے. میں لے آؤ, مالک ملے گا تو اس کو پہنچا دیجیے, تم اپنے بھائی کو پہنچا دیجیے. مالک نہیں ملے گا تو تم استعمال کر لیجیے. اور اگر وہیں چھوڑو گے تو بھیڑیا رات کو کھا جائے گا اسے. لکا اولے اخیکا, اخیکا ہے مالک, مالک ملا تم نے پہنچا دیا, نہیں ملا لکا اولی ذیب, وہیں رکھو اگر بھیڑیا کھا جائے. لہذا جنگل میں بکری اگر رہ جائے, ریوڑ سے پیچھے رہ جائے, اور کوئی آدمی رات میں آ رہا ہے جنگل میں وہ ایک بکری ہے تو اسے پکڑ کر لے آنا چاہیے. تو ایک صاحب اور تھے, انہوں نے
تیسرا سوال کیا. مجھ نے کہا یا رسول اللہ اگر اونٹوں کا ریوڑ گھر آ جائے اور ایک اونٹ پیچھے رہ جائے اور ایک آدمی آ رہا ہے تو اس اونٹ کو لے آنا چاہیے یا نہیں لے آنا چاہیے؟ وہ لکتا ہے یا نہیں؟ حضور کو بہت غصہ آیا. یہ وہ باب آیا موعظت میں مفتی صاحب کو غصہ آیا. حضور کو بہت غصہ آیا اور فرمایا تیرا دماغ چل گیا، اونٹ سے تجھے کیا لینا؟ اونٹ کے پاس چپل ہیں، اونٹ کے پاس پانی کا مشکیزہ ہے، اور جنگل میں چرنے کے لیے پتے بے شمار ہیں. بس اونٹ کو وہی چلنے دے. رات گزر گئی، دوسرا دن ہو گیا، اب بھی مالک نہیں پہنچا تو گھومتا پھرتا رہے گا. اس کے پیر تھوڑے ہی جلیں گے، اس کے پیر میں چپل پہن رکھے ہیں، اونٹ کے پیر نہیں جلا کرتے. اور پانی پیٹ میں 5 دن کا پانی پی کے رکھتا ہے تو 5 دن تک تو اس کے مشکیزے میں پانی ہے. اور جنگل میں پتے کھانے کو بہت، مالک کو بہرحال احساس ہوگا کہ ایک اونٹ کم ہے تو وہی ڈھونڈنے جائے گا جہاں دن بھر اونٹ چلے تھے، تو وہی اونٹ بھٹک رہا ہوگا، پکڑ کے لے آئے گا. اور تو نے لا کر اونٹ گھر باندھ دیا تو مالک تو جنگل میں ڈھونڈنے گیا، بیچارہ گھوم رہا ہے، اونٹ ملتا ہی نہیں، کیونکہ اونٹ تو لے گیا، ایک آدمی نے لے جا کر گھر باندھ دیا. اونٹوں کا ریوڑ 5-25 کا ہوتا ہے. ان میں جب لا کر باڑے میں بند کریں گے تو گنیں گے، اور ایک اونٹ نہیں ہے تو فوراً دوڑیں گے اس کو ڈھونڈنے کے لیے. اور بکریوں کا ریوڑ 500-700 کا ہوتا ہے. جب لا کر اس کو باڑے میں بھرا اور گنا نہیں جائے گا، ایک بکری پیچھے رہ گئی ہے، کچھ پتہ نہیں. اور اونٹوں کا اولاً تو اگر رہ گیا پیچھے اونٹ تو فوراً گنیں گے اور بھاگیں گے اس کو ڈھونڈنے کے لیے. دوسرا یہ کہ بھیڑیا نکلے گا تو بکری کو مارنا، اونٹ کو کون مارے؟ عرب کے جنگلوں میں شیر چیتے نہیں ہوتے، وہ خشک پہاڑ ہیں، شیر چیتے نہیں ہوتے، یہی لومڑی گیدڑ یہ ہوتے. تو اونٹ کا کیا بگاڑیں گے؟ بکری کو تو مار ڈالیں گے. بہرحال اونٹ کو نہیں لانا جہاں چل رہا گھر میں. اس کا مالک جب پتہ چل جائے گا ایک اونٹ کم ہے تو وہی دوڑے پہنچیں گے، ان کو مل جائے گا. آج نہیں ملے گا کل ملے گا. اس موقع پر حضور کو سخت غصہ آیا. امام ابو یوسف علیہ الرحمہ کے سبق میں ایک طالب علم چپ چاپ رہتا تھا، کچھ پوچھتا نہیں. اس زمانے میں طالب علم سوال کرتے تھے، استاد جواب دیتا تھا. تو امام ابو یوسف نے اس سے کہا کہ تو کبھی کچھ نہیں پوچھتا، کچھ سمجھتا ہے یا بدھ کے دن پیدا ہوا؟ اس نے کہا حضرت کل پوچھوں گا. اچھی بات ہے. دوسرے دن سبق شروع ہوئے، کسی نے سوال کیا حضرت نماز کے اوقات بیان فرمائی. تو حضرت نے بیان فرمایا کہ ظہر کا وقت زوال سے شروع ہوتا ہے. وہ طالب علم بولا حضرت مجھے پوچھنا ہے. پوچھ بھی کیا پوچھنا ہے؟ اس نے کہا اگر کسی دن زوال ہی نہ ہو تو ظہر کا وقت کب سے شروع ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا تیرا خاموش رہنا ہی بہتر. تو ایسا یہ اونٹ کا سوال پوچھا اس نے، مجھے کو غصہ آیا کہ وہ پوچھنے کی بات ہے. ان زید بن خالد الجہنی ان النبی حدیث میں تقدیم تاخیر ہے. اونٹ کا سوال پہلے ہے، بکریوں کا بعد میں. یہ غلط ہے. پہلے اونٹ بکریوں کا سوال ہے، اونٹ کا بعد میں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وقاءها او قال وعاءها وعفاصها. ان 3 لفظوں کے معنی طالب علم سمجھتے ہی نہیں.
पुराने ज़माने में दराहिम और दनानिर चमड़े की थैली में भरते, चमड़े की थैली, फिर उसको मुंह बांध देते थे, फिर उसको बड़ी थैली में रखते थे, ये कपड़े की थैली होती, फिर उसका भी मुंह बांधते थे। यही उस जमाने का बटवा था। तो ये जो तस्मा बांधा है, दोनों थैलियों को जो तस्मा बांधा है वो तो है विकाउन, और जो ऊपर बड़ी थैली है वो है विआउन, बर्तन, और जो अंदर छोटी थैली है वो है इफासुन। ये विकाअहा औ क़ाल विआअहा व इफासहा सुम्मा अर्रिफ हसनतन। ये साल भर जो मालिक तलाश करना है, ये मालियत के एतबार से है, मालियत बहुत बड़ी है तो साल भर तलाश करना। इस सिलसिले का एक कायदा सुनो, शे ताफे के अलिफ फा और छोटी है, उसका मालिक नहीं ढूंढना। रास्ते में एक खजूर पड़ी मिली, शे ताफे है, रास्ते में चने के 2 दाने पड़े मिले, शे ताफे, उठा कर खा लो, उसका मालिक नहीं ढूंढना। और कीमती चीज का मालिक ढूंढना क्या मेयार है? जिस चीज के बारे में ये ख्याल हो तो मालिक अपनी चीज ढूंढ रहा होगा, उसका मालिक ढूंढना। और जिस चीज के बारे में ख्याल हो कि मालिक इसको ढूंढेगा ही नहीं, तो उसका मालिक नहीं ढूंढना, वो शायद आप है। जैसे 10 पैसे रास्ते में मिले, 20 पैसे मिले, 50 पैसे में मिले, कोई मालिक नहीं ढूंढना, क्योंकि जिसके 10-20 पैसे गिर जाएंगे वो ढूंढेगा ही नहीं। हाँ, 1 रुपया मिला तो उसका ढूंढेगा। अगर बच्चे का गिरा है, कोई बच्चा सौदा लेने गया था, रुपया गिरा तो ढूंढेगा। तो जिस चीज के बारे में उसके थैले में 1 खजूर गिर गई तो कोई थोड़ा ढूंढने के लिए वापस लौटेगा। थैली में चने लेकर जा रहा, 2-4 दाने गिर गए तो कोई ढूंढने के लिए थोड़े वापस लौटेगा। ये मेयार है। जिस चीज के बारे में ख्याल हो कि मालिक इसे नहीं ढूंढेगा, तो शायद तापे है, उसका मालिक ढूंढने की जरूरत नहीं, इस्तेमाल कर लो। और कीमती चीज जिसके बारे में ये ख्याल हो तो मालिक इसे ढूंढता होगा, तुम भी ढूंढो मालिक को। कब तक ढूंढ रहे हैं? जब तक ख्याल हो कि मालिक ढूंढता होगा, वहां तक तुम भी ढूंढो। और जब तुम ये समझो कि मालिक मायूस होकर बैठ गया हो तो तुम भी सदका कर दो, या गरीब हो तो इस्तेमाल कर दो। ये है मेयार। जाहिर है 100 रुपये गिर गए तो मालिक उसे ढूंढेगा हफ्ता 10 दिन, नहीं मिले तो कहेगा लाहौर पड़ो। और लाख रुपये का थैला गिर गया तो साल भर तक परेशान रहेगा, हर एक से मालूम करेगा, पूछेगा, ढूंढेगा। तो 100 रुपये मिले हैं या लाख रुपये मिले हैं, दोनों की मुद्दत में फर्क पड़ेगा। और मेयार यही कि तो ख्याल है कि मालिक अपनी चीज ढूंढता होगा तो हमें भी मालिक ढूंढना। और ये ख्याल हो जाए कि नहीं अब मालिक मायूस होकर बैठ गया होगा तो तुम भी सबका कर लो या इस्तेमाल कर लो। साल भर ये कोई कायदा कुल्लिया नहीं, हर नुक्ते के लिए साल भर नहीं। सनतन तुम मस्तम के बिहा, फिर फायदा उठा लो उस नुक्ते से। इसमें थोड़ा सा इख्तिलाफ हुआ और ये मसला तफसील से तिरमिज़ी में आता है। अइम्मे सलासा ये कहते हैं कि मालिक न मिले तो मुल्तक़ित, चाहे गरीब हो चाहे मालदार हो, उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है। हनफिया कहते नहीं, मुल्तक़ित गरीब है तो सदक़े की नीयत से इस्तेमाल कर सकता है, मालदार है तो गरीब को देना जरूरी है। अइम्मे सलासा की तरफ से इमाम शाफ़िई अलैहिर्रहमा ने 2 दलीलें पेश की और दोनों दलील इमाम तिरमिज़ी ने जिक्र की। वही दलील है, वहाँ समझिए जवाब दीजिए।
ائمہ ثلاثہ کی دلیل یہ حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا استمتع بہا، جب مالک نہ ملے تو فائدہ اٹھا اس سے۔ حضور نے کوئی تفصیل نہیں کی کہ ملتقط مالدار ہے یا غریب ہے، حضور نے فرمایا استمتع بہا۔ یہاں سے ائمہ ثلاثہ نے استدلال کیا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ نے جو ترمذی میں 2 دلیلیں پیش کی ہیں، ان میں سے ایک دلیل کو یہاں سامنے لانا پڑے گا تب اس کا جواب بنے۔ پہلے سمجھو در حقیقت اس حدیث کا پس منظر کیا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگل میں سے ایک تھیلی ملی جس میں 100 دینار تھے۔ ایک دینار 5-7 ہزار روپے کا ہوتا ہے، تو 100 دینار کی کتنی بڑی مالیت ہوئی۔ وہ تھیلی اٹھائے لے کر حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ جنگل میں فلاں جگہ سے ملی۔ حضور نے فرمایا 1 سال تک مالک ڈھونڈا، کوئی نہیں ملا۔ تو بہت بڑی مالیت ہے، اس کا مالک کیوں نہیں ڈھونڈ رہا؟ غالباً کوئی قافلہ گزرا ہے، اس قافلے والوں میں سے کسی کی تھیلی گر گئی ہے۔ اب وہ قافلہ کہیں سے کہیں پہنچا تب اسے پتا چلا کہ وہ تھیلی گر گئی، اب کہاں ڈھونڈے گا؟ وہاں کسی مقامی آدمی کی نہیں ہے، راستے پر سے کوئی بڑا قافلہ گزرا، اس قافلے والوں کی تھیلی گر گئی، اور اس کے مالک کو پتا ہی چلا بہت دنوں کے بعد وہ راستے میں کہاں ڈھونڈے گا۔ اسٹیشن پر چوری ہو گیا سامان، کہاں ڈھونڈے گا؟ ایئرپورٹ پر چوری ہو گیا سامان، کہاں ڈھونڈے گا؟ سینکڑوں آدمی تھے، بکھر گئے۔ ایسی صورت میں آدمی ڈھونڈتا ہی نہیں۔ میری گھڑی ہاتھ میں سے گر گئی دہلی کے اسٹیشن پر، گر گئی تو گر گئی، اب کہاں ڈھونڈے گا اس سے؟ جو لوگ تھے وہ منتشر ہو گئے۔ تو غالباً ایسا واقعہ ہے، سال پر ڈھونڈا کوئی نہیں ملا۔ یہ 100 دینار تو بہت بڑی مالیت ہوتی ہے، مالک نہ ڈھونڈے یہ ہو ہی نہیں سکتا، مگر کوئی مالک نہیں ملا۔ سال پورا ہوا تو حضرت ہو گئی، پھر وہ تھیلی لے کر آئے، یا رسول اللہ کوئی مالک نہیں ملا۔ حضور نے فرمایا 1 سال اور ڈھونڈو، مالک لے گئے۔ 1 سال اور ڈھونڈا، 2 سال کی روایت ہے تو پکی ہے۔ پھر 2 سال پورے ہوئے، لے کر آئے، حضور نے فرمایا 1 سال اور ڈھونڈو۔ یہ جو تیسرا سال ہے اس سلسلے کی روایت پکی نہیں ہے، راوی کوئی شک ہے۔ بہرحال 2 سال تک تو مالک ڈھونڈوایا، تیسرے سال بھی روایات میں ہے، پھر بھی مالک نہیں ملا۔ تو حضور نے حضرت ابی سے کہا یہ رقم تم استعمال کرو، اور فرمایا کہ اس کا وقاؤن افاسن وعاؤن محفوظ رکھو۔ اگر اتفاق سے مالک آ جائے اور وہ علامت صحیح بتائے تو اپنی طرف سے وہ رقم اسے ادا کرنا، باقی تم استعمال کرو۔ یہ مجلس میں یہ مسئلہ آیا ہے، تب بکری کا مسئلہ پوچھا ہے اور اونٹ کا مسئلہ پوچھا ہے۔ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے جو 2 دلیلیں دی ہیں، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ حضور نے حضرت ابی کو اجازت دی کہ یہ 100 دینار تم استعمال کر لو۔ یہ دلیل کا صغرا ہے، کبرا لگایا انہوں نے۔ وَقَانَ أُبَيٌّ مِّن مَّيَاسِيرِ الصَّحَابَةِ، حضرت ابی مالدار صحابہ میں سے۔ نتیجہ یہ نکلے گا کہ ملتقط چاہے غریب ہو چاہے مالدار ہو وہ استعمال کر سکتا ہے۔ یہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ نے دلیل پیش کی ہے، ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے۔ اس کا جواب صغرا ٹھیک ہے، کبرا مخدوش ہے۔ کبرا تھا
حضرت ابی بہت بڑے مالدار صحابی تھے، یہ مخدوش ہے۔ حضرت ابی بہت بڑے مالدار صحابی تھے، کب؟ دور صحابہ میں۔ حضور کے زمانے کی صورتحال کیا تھی؟ حضور کے زمانے کی صورتحال یہ تھی کہ حضرت ابو طلحہ نے ایک باغ صدقہ کیا، تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کو یہ باغ بانٹ کے دے دو۔ کھجور کا باغ ہے، 25 درخت اس کے، 25 درخت اس کے۔ تو حضرت ابو طلحہ نے اپنے خاندان کے غریبوں کو جو باغ بانٹا تھا تو حضرت ابی کو بھی حصہ دیا تھا۔ معلوم ہوا کہ حضور کے دور میں حضرت ابی غریب تھے تو کبرا مخدوش ہے۔ حضرت ابی بہت بڑے مالدار ہو گئے تھے دور صحابہ میں۔ دور نبوی میں تو ان کا شمار غریبوں میں تھا، اور اسی لیے ابو طلحہ کے باپ میں سے انہوں نے ان کو حصہ دیا، خاندان کے غریب۔ بس وہ ایک قاعدہ جاری کرو کہ نص کے الفاظ عام ہیں لیکن مراد خاص ہے۔ استمتع بہا عام الفاظ ہے لیکن مراد حضرت ابی جیسا غریب ہے۔ بس ملتقط غریب ہو تو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ حدیث عام نہیں ہے، امرود ہے۔ ہر ملتقط کے لیے استمتع بہا عام نہیں، امرود ہے۔ حضرت ابی جیسا ملتقط ہو غریب، اس کے لیے حدیث۔ ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال فوالت الإبل، ابھی تقدیم تاخیر ہو رہی، فغضب حتى مرت وجنتاه، حضور کے دونوں رخسار گال سرخ ہو گئے، اور قال احمر وجهه، چہرہ سرخ ہو گئے، فقال ما لك ولها، یہاں جملہ پورا ہوتا ہے، ولہا کو آگے نہیں ملانا، ما لکا ولہا، اونٹ سے تجھے کیا لینا ہے؟ ما لکا ولہا کا ترجمہ ہے اونٹ سے تجھے کیا لینا ہے؟ معہا سقاؤہا وحذاؤہا، اس کے پاس پانی کا، پیٹ میں پانی کا مشکزہ ہے، اور پیروں کے اندر موزے پہن رکھے ہیں، چمڑے کے خفین پہن رکھے ہیں، اور جنگل میں پتے گھاس بے شمار ہے، اور درندہ اس کو کوئی گھسن پہنچا نہیں سکتا، پھر اس کو پکڑ کر گھر لانے کی کیا ضرورت ہے؟ مالک پریشان ہوگا۔ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، پانی پر وارد ہوگا، یعنی پیٹ میں جو مشکل بھرا ہوا ہے اسی میں سے پانی نکلتا رہے گا اور اس کی پیاس کو بجھاتا رہے گا، اور درخت تمہیں پتے کو تو چلتا رہے گا۔ فذرها حتى يلقاها ربها، اس اونٹ کو وہیں رہنے دے۔ رات ہی میں احساس ہو گیا کہ ایک اونٹ کم ہے تو رات ہی میں ڈھونڈنے جائے، اور رات میں احساس نہ ہو تو اگلے دن تو احساس ہو ہی جائے، اگلے دن ڈھونڈیں گے تو وہیں جنگل میں چلتا ہوا ملے گا۔ قال فوالت الغنم قال لك او لأخيك او للذئب، لأخيك، اس سے حنفیہ نے استدلال کیا ہے کہ تو مالدار غریب ہے تو استعمال کر لیجیے، تو مالدار ہے تو غریب کو صدقہ کیجیے۔ تو اخیکا سے مراد ہے غریب، لکا ان کنت فقیرا، ولأخیکا ای للفقیر ان کنت غنیا، یہ حنفیہ نے استدلال کیا ہے، میرے نزدیک یہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ لأخیکا سے مراد مالک ہے، بکری لیا، مالک اگر ملا تو اس تک پہنچا دے، مالک نہ ملا تو خود کاٹ کے کھا لیجیے، اور جنگل میں رہنے دے گا تو بھیڑیے کا لقمہ بنے گا۔ اسے میرے نزدیک لأخیکا سے مراد ہے اس کا مالک، غریب مراد نہیں ہے۔ حنفیہ نے استدلال کیا ہے، میری سمجھ میں استدلال نہیں آیا۔ قال فوالت الغنم قال لك او لأخيك او للذئب
وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامة عن بريد عن ابي بردة عن ابي موسى قال سئل النبي صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک دوسرا واقعہ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چند بے تکے سوال کیے گئے تو حضور کو غصہ آ گیا. بس بات ثابت ہو گئی. حضور تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور حضور نے فرمایا مجھ سے پوچھو، جب تک میں یہاں کھڑا ہوں جو پوچھو گے اس کے جواب دوں گا. یہ بات میں غصے میں فرمائی حضور نے. تو جو صحابہ تھے وہ سر جھکا کر رومال آگے کھینچ کر سسکیاں بھر کر رونے لگے حضور کا غصہ دیکھ کر. مگر اس موقع پر ایک صحابی نے کہا آج سنہرا موقع ہے. انہوں نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ ان کے باپ کے بارے میں میں گوئیاں ہو رہی تھی. تو انہوں نے سوچا کہ آج بہترین موقع ہے. تو حضور نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے. جس باپ کی طرف وہ منسوب تھے حضور نے وہی بتایا. اب کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چندے کا ہے. مگر گھر گیا تو ماں نے آڑے ہاتھوں لیے کہ نالائق تو نے یہ سوال کیوں کیا حضور سے؟ اور ماں نے کہا دیکھ زمانے جاہلیت میں تو سب کچھ ہوتا تھا. بس تیری ماں نے گڑبڑ کی اور اس کا جو شوہر ہے اس کا بیٹا نہیں، تو اس کا بیٹا نہیں ہے، کسی اور کا بیٹا ہے. تیری ماں نے گڑبڑ کی ہے. زمانے جاہلیت میں سب کچھ ہوتا ہے. اور تیرا جو باپ ہے وہ تیرا باپ نہیں ہے، تیرا کوئی اور باپ ہے. اور حضور وہ بتا دیتے تو میرے لیے تو منہ چھپانے کی جگہ نہ رہتی. تو تو نے ماں کے ساتھ نہایت بدتمیزی کا معاملہ کیا. ماں نے آڑے ہاتھوں لیے. یہ تو اتفاق تھا کہ تیری ماں نے کوئی گڑبڑ نہیں کی اور تو اپنے باپ کا بیٹا ہے. اور حضور نے جواب دیا لیکن اگر کوئی دوسری صورت ہوتی، زمانے جاہلیت میں تو سب کچھ ہوتا ہے، اگر کوئی دوسری صورت پیش آئی ہوتی تو تیری ماں کے لیے تو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہ رہتی. تو نے کیسا حسن سلوک کیا ہے ماں کے ساتھ. یار ماں نے بہت ڈانٹا. پھر ایک اور صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیرا باپ سالم ہے. اسی کی طرف وہ منسوب تھے. لوگوں میں ان کے بارے میں چیخ گوئیاں تھیں کہ یہ چندے کے ہیں، حرامی ہیں. اور حضور بار بار یہی کہہ رہے ہیں میں جب تک یہاں کھڑا ہوں جس کو جو پوچھنا ہو پوچھو، ہر ایک کا جواب دوں گا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک منتر تھا. جب حضور ناراض ہو جائیں تو راضی کرنے کا ایک منتر تھا. وہ منتر پڑھنا شروع کیا انہوں نے. آمنا باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. بار بار وہ یہ جملہ کہنے لگے تو حضور کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. یہ حضرت عمر کے پاس منتر تھا. جب بھی حضور کو غصہ آتا تو یہ منتر پڑھتے تو حضور کا غصہ اتر جاتا تھا. یہ روایت بیان کر رہے ہیں. اس کا جو شروع کا جز ہے وہ صحیح نہیں. شروع میں یہ ہے کہ سئل عن اشیاء یکرہ. حضور سے کچھ ایسے سوالات کیے جو حضور کو ناپسند آئے، یعنی بے تکے سوالات. یہ صحیح نہیں. اصل واقعہ کیا ہے؟
غزوہ تبوک کا واقعہ ہے، واپسی ہو رہی ہے۔ غزوہ تبوک میں لشکر میں منافقین بھی تھے۔ ایک صحابی کا یا بعض روایات میں ہے کہ خود حضور کا اونٹ گم ہو گیا، ڈھونڈا 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 نہیں ملا، تو چند منافقین نے ایک جگہ بیٹھ کر تبصرہ کیا کہ لوگ نبی بنے بیٹھے ہیں، ساتویں آسمان کے اوپر کی باتیں بتاتے ہیں، اور جناب کا اونٹ کہاں ہے اس کا پتہ نہیں۔ یہ منافقین نے آپس میں باتیں کہ ساتویں آسمان کی خبر دیتے ہیں، اور جناب کا اونٹ کہاں ہے وہ حضرت کو پتہ نہیں۔ یہ بات حضور کو وحی سے معلوم ہوئی کہ فلاں جگہ پر 3 آدمی بیٹھے ہیں، وہ یہ باتیں کہی انہوں نے۔ حضور نے فوراً آدمی بھیج، جاؤ بلا کے لاؤ، قافلہ رکا ہوا ہے، آئے۔ حضور نے پوچھا تم نے یہ باتیں کہی؟ تو وہ کہنے لگے ہے۔ ہم تو ویسے دل لگی کی باتیں کر رہے ہیں، لے قرآن کو دل لگی کا موضوع بنایا، اللہ کو دل لگی کا موضوع بنایا، اللہ کے رسول کو دل لگی کا موضوع بنایا، اچھی رہی دل لگی۔ بہرحال وہ مکر گئے، انما کننا نستہزئ ونلعب، ہم تو کھیل کود کی باتیں کر رہے تھے، دل لگی کی باتیں کر رہے تھے۔ جب زوال ہوا، زوال ہوتے ہی فوراً حضور نے حکم دیا اذان دو۔ معمول کے خلاف وقت اول وقت میں اذان دلوائی، لوگ اکٹھا ہوئے، فجر ظہر کی نماز پڑھائی، اور ظہر کی نماز پڑھا کر حضور کھڑے ہو گئے، اور پھر حضور نے فرمایا کہ دیکھو چند لوگ نام نہیں لیے، ان منافقین کے نام نہیں لیے، فرمایا چند لوگوں نے یہ بات کہی، سن لو، میں عالم الغیب نہیں ہوں، وہی سے جس بات کی مجھے اطلاع ہوتی ہے وہی باتیں بتاتا ہوں۔ میرا اونٹ یا فلاں کا اونٹ کہاں ہے مجھے کیا معلوم، اب مجھے اللہ نے بتا دیا ہے، ادھر جاؤ، اتنے فاصلے پر جاؤ گے تو اونٹ کی لگام ایک درخت کی ٹہنیوں میں الجھ گئی اور وہ وہیں کھڑا ہے۔ گئے، وہ اونٹ وہیں کھڑا تھا درخت میں، اس کی ناک بہت نازک ہوتی ہے، لے آئے۔ اس موقع پر حضور نے فرمایا تھا مجھے اللہ نے بتایا کہ اونٹ کہاں ہے، میں نے تمہیں بتایا، اور اس وقت جب تک میں یہاں کھڑا ہوں جو شخص جو پوچھے گا اس کا جواب دوں گا۔ پس منظر یہ تھا ان منافقین کی یہ باتیں، تو صحابہ کپڑے پر سروں پر کپڑا ڈال کر کے سسکیاں بھر بھر کر رونے لگے۔ اس موقع پر 2 آدمیوں نے پوچھا تھا میرے ابا کون ہے؟ پھر حضرت عمر نے منتر پڑھا تو حضور کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اصل صحیح پس منظر یہ عن ابی موسیٰ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اشیاء کرہها فلما اکثر علیہ غضب ثم قال للناس سلونی عما شئتم فقال رجل من ابی قال ابوک حذافة فقام آخر فقال من ابی یا رسول اللہ قال ابوک سالم مولى شیبة فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث۔ یہ باب آسان ہے، استاد کے سامنے با ادب بیٹھو، برک علی رکبتیہ، تشہد میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح سے بیٹھنے کا نام ہے برک علی رکبتیہ۔ یہی با ادب بیٹھنے کا طریقہ ہے۔ مثل مشہور ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو طالب علم میں با ادب ہے اس کو علم حاصل ہوگا، بے ادب ہے استاد کے سامنے بیٹھا بیٹھا ناک میں انگلی ڈال رہا، یہ کوئی ادب ہے استاد کے سامنے ناک میں انگلی ڈال رہا، تو بے نصیب ہے۔
باب من برك على ركبتيه عند الإمام أو المحدث وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أنس بن مالك. دیکھو وہی حدیث پھر لائے اور نیا باب قائم کر دیا. یہ حضرت کا طریقہ ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج فقام عبد اللہ بن حذافة فقال من ابی قال ابوک حذافة ثم اکثر ان یقول صلونی فبرک عمر على ركبتيه فقال روینا باللہ رب وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ثلاثا. یہ منتر 3 مرتبہ پڑھا. فسکت میں نے حضور کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور حضور نے پھر یہ نہیں فرمایا پوچھو کیا پوچھنا، یہ نہیں فرمایا. باب من عاد الحدیث ثلاثا لیفہما. دیکھو ثلاثن آیا تو ثلاثن پر اگلا باب آتا. یہ حضرت امام کا خاص طریقہ ہے. مسئلہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی اہم بات فرماتے، یہ اہم کی قید میں نے لگائی، جب کوئی اہم بات فرماتے تو 3 مرتبہ فرماتے. 1 مرتبہ سامنے، 1 مرتبہ دائیں، 1 مرتبہ بائیں. مجمع بڑا ہوتا تھا تو 3 مرتبہ فرماتے تھے. کیوں؟ لیفہم عنہ، تاکہ سمجھ لی جائے بات حضور کی طرف سے. بات کی تکرار کرنے سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. تو یہ حضور کا طریقہ تھا. لہذا جس حدیث میں بھی آئے ثلاثن تو فوراً سمجھ لو کہ حضور نے وہ بات بڑے مجمع میں فرمائی ہے اور سامنے دائیں بائیں منہ کر کے 3 مرتبہ بات فرمائی ہے تاکہ وہ بات حضور سے اچھی طرح سے سمجھ کر اخذ کر لی جائے. میں بہت تیز بولتا تھا. میرے ساتھی کہتے تھے تو کیا بولتا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آتا. جب میں نے یہ حدیثیں پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح سے بات فرماتے تھے کہ ایک ایک کلمہ گننا چاہو تو گن سکتے تھے. جب یہ حدیث میں نے پڑھی تب سے میں نے مشق شروع کی آہستہ بولنے کی. اور مشق کرتے کرتے اب اس درجے پر آ گیا ہوں کہ میری بات بے تکلف طلبہ سمجھتے ہیں. میں اتنا فاسٹ تیز بولتا ہی نہیں. اسی طرح سے جب میں نے یہ حدیث پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بات 3 مرتبہ فرماتے تھے، تب سے پڑھانا جب سے میں نے شروع کیا ہے. سبق میں کوئی اہم مشکل بات آئے گی تو میں کم از کم 2 مرتبہ لوٹاؤں گا، 3 مرتبہ بھی لوٹاؤں گا. کبھی آج لوٹایا، اگلے دن آ کر پھر لوٹاؤں. مقصود یہ ہے کہ طلبہ سمجھ جائیں. لیفہم عنہ. باب من عاد الحدیث ثلاثا لیفہما، تاکہ حضور لوگوں کو سمجھا دیں. انہو اگر بڑھانا ہے تو پھر مجہول کرنا پڑتا، لیفہم عنہ. اور انہو نہیں بڑھانا تو پھر باب افعال سے پڑھنا معروف. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ حضور نے مجلس میں، یہ لفظ حضور جو میں استعمال کرتا ہوں یا لوگ استعمال کرتے ہیں اس پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حضور تو بریلویوں کا لفظ ہے اور حاضر ناظر کی ترجمہ نہیں کرتا ہے کہ حضور ہر جگہ حاضر ہیں ناظر ہیں. تو حضور کے معنی موجود. تو یہ کہتے ہیں کہ حضور لفظ ہمیں نہیں استعمال کرنا چاہیے، تو بریلویوں کی ترجمہ نہیں کرتا، ان کے عقیدے کی ترجمہ نہیں کرتا. مگر تم نے آج تک تمہارا ذہن منتقل ہوا اس کی طرف، لہذا یہ بات تو اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی ہے. ہم حضور لفظ بولتے ہیں تو حاضر ناظر کے عقیدے کی طرف کہاں ذہن جاتا ہے. ہم تو حضور بمانا
تعظیم بولتے ہیں، حضرت کے معنی میں بولتے ہیں، حضرت کو یا حضور کو۔ حضرت سے بھی حضور بڑا ہے، حضرت جس کے لیے استعمال کریں گے اس سے بھی بڑا لفظ حضور ہے۔ بس یہ کہنے والے کہتے ہیں، بال کی کھال نکالنے والے، اس میں بریلویوں کے عقیدہ ہو، حاضر ناظر کی یہ ترجمانی کرتا ہے لفظ حضور، تو ایسا نہیں، یہ تو تعظیم کا لفظ ہے اور حضرت سے اعلیٰ درجے کا ہے حضور۔ تو ایک مجلس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبائر بیان کیے، 7 بڑے گناہ ہیں جو موبقات ہیں، مہلکات ہیں، ستیہ ناش مارنے والے ہیں۔ ستیہ ناش مارنا یہ غلط ہے، ستیہ ناش کر دینے والے ہیں۔ مارنا لفظ اس کے ساتھ نہیں استعمال ہوگا، اور اگر مارنا استعمال کرنا تو ستیہ نہیں استعمال کرنا، ناش مارنا، ناش مار دینے والے ہیں۔ اور ستیہ ناش کہو تو پھر مارنا نہیں آئے گا، ستیہ ناش کر دینا ہے۔ جب اس کو بیان کرتے کرتے آخری گناہ قول الزور جب بیان کیا تو اس کو بار بار حضور کہتے رہے، یہاں تک کہ صحابہ کہتے ہیں ہماری یہ خواہش ہوئی کہ اب حضور تکرار بند کر دیں، نہ کریں۔ اس میں سلاسن تو نہیں ہے، سلاسن سے بھی زیادہ ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا، سنو سنو، یہ ترجمہ تو بات کے لوگ کرتے ہیں، لیکن حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن کے پہلے مترجم ہیں، وہ اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں، سنتا ہے، سنتا ہے، بہت اچھا ترجمہ، کیونکہ یہ تو متوجہ کرنے کے لیے، تو سنو یہ بھی متوجہ کرنا ہے، لیکن سنتا ہے یہ اور شاندار ترجمہ۔ اللہ وقول الزور فما زال یکررها، حجۃ الوداع میں حضور نے جو تقریر مینا میں فرمائی ہے، اس میں 3 مرتبہ لوگوں سے پوچھا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھیں گے میرے بارے میں کہ میں نے تمہیں دین پہنچایا نہیں پہنچایا، تم کیا جواب دو گے اللہ کو؟ یہ سوال حضور نے 3 مرتبہ کیا ہے، تو سب نے کہا ہم جواب دیں گے کہ آپ نے پورا دن ہمیں پہنچایا۔ وقال ابن عمر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل بلغت، یہاں رکو اور رک کر پڑھو، ثلاثن، اس کو الگ پڑھو، یعنی یہ سوال 3 مرتبہ کیا۔ وبه قال حدثنا عبدة قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن انس عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا تكلم بكلمة عادها ثلاثا۔ حضرت انس کہتے ہیں، خادم ہیں، کہ حضور جب بات کرتے تھے ہر کلمہ 2-3 مرتبہ فرماتے تھے، یہ صحیح نہیں، صحیح ہے، حدیث عام ہے مگر عام نہیں، امرود ہے، اہم بات 3 مرتبہ فرماتے ہیں، تو اہم بات کے ساتھ حدیث خاص ہے، اگرچہ الفاظ عام ہے۔ اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ، اسی طرح سے جب کسی مجلس میں حضور تشریف لے جاتے تھے تو 3 مرتبہ سلام کرتے تھے، یہ بھی خاص ہے۔ بڑا مجمع ہوتا تھا، داخل ہوتے ہی سلام کرتے تھے، پھر جب مجمع کے قریب پہنچتے تھے پھر سلام کرتے تھے، پھر صدر مقام میں پہنچتے تھے پھر سلام کرتے تھے، اس طرح کی کوئی بھی تعلیم کرو، بہرحال حدیث خاص ہے، کیونکہ آنے والا 3 مرتبہ کہے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، یہ مسئلہ نہیں ہے، بس حدیث کی لامحالہ کوئی تعلیم کرنی ہے۔
وَإِذَا أَتَى عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثًا، کسی قوم کے پاس پہنچتے اور قوم کو سلام کرتے تو 3 مرتبہ سلام کرتے. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَعْبَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ قَالَ تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فِي سَفَرٍ سَافَرْنَاهُ فَأَدْرَكَنَا، حضور نے ہمیں پایا، وقد ارهقنا الصلاة، عصر کی نماز ہم پر چھائی جا رہی تھی، یعنی عصر کی نماز کا وقت تنگ ہو رہا تھا. وقد فأدركنا وقد أرهقنا الصلاة صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعل نمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. باب تعلیم الرجل امته وأهله. دیکھو ایک قاعدہ قرآن نے بیان کیا ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی خاندان کو کھڑکھڑاؤ. انذر، ڈراؤ، ڈراؤ یعنی کھڑکھڑاؤ. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ دعات کے لیے قاعدہ ہے کہ دعوت کا کام اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کرو. یہ الگ بات ہے کہ وہ مانے نہ مانے چھوڑو، آگے بڑھو. کہ قریبی رشتہ داروں کی اصلاح ہو جائے گی تب آگے بڑھیں گے، ایسا کوئی ضروری نہیں. دعوت کا کام قریبی رشتہ داروں سے شروع کرو، وہ نہ مانے چھوڑو، انہیں آگے بڑھو. بہرحال یہ دعات کے لیے، دین کی دعوت دینے والوں کے لیے قاعدہ ہے. دوسرا قاعدہ ہے بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، مجھے سکھلانے والا بنا کر بھیجا. یہ قاعدہ مولویوں کے لیے. ان 2 قاعدوں کو جمع کرو. تعلیم بھی شروع کرنی ہے اقرب سے. اقرب میں سب سے پہلے تو شریک حیات ہے، بیوی، اور اسی کے درجے میں باندھی ہے. کون سی باندھی؟ سریہ، وہ باندھی جسے بیوی کے طور پر استعمال کرتا ہے. اور اگر باندھی ہے اسے صحبت نہیں کرتا، بیچ دے گا، ضرورت پڑے گی بیچ دے گا، گھر کا کام کرتی بیوی کے طور پر نہیں استعمال کرتا. وہ باندھی مراد نہیں. یہ وہ باندھی، اس کو عربی میں کہتے ہیں سریہ. تو یہ بھی ایک طرح کی بیوی ہے. سب سے پہلے ان کو تعلیم دو. پھر ان میں بھی امتہ کو مقدم کیا، اہلہ کو مؤخر کیا. کیوں؟ بیوی کا تو خیال لوگ کرتے ہیں، باندھی کو کون خیال کرتا ہے؟ اسی اس کو مقدم کیا کہ نہیں، اپنی اس باندھی کو جو تمہاری بیوی کے بمنزل ہے اس کو دین سکھلاؤ، اپنی اہلہ کو، بیوی کو دین سکھلاؤ. پھر ماں ہے، باپ ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. یہاں سے تعلیم شروع کرنی. اس سلسلے میں آپ لوگ بہت کوتاہی کرتے ہو. عام مسلمان کوتاہی کرے نہیں، مولوی کی کوتاہی کرتے. بیوی آئی، ناظرہ پڑی ہوئی بھی نہیں ہے، شوہر کو کچھ نہیں پڑی کہ اسے ناظرہ پڑا ہے. بعض مرتبہ بیوی پڑھی لکھی آتی ہے، لکھی تو نہیں پڑھی ہوئی آتی ہے، شوہر ناظرہ پڑھنا بھی نہیں جانتا. اب وہ شوہر کو ناظرہ بھی نہیں پڑھا رہے. یہی حدیث اس کے لیے بھی ہے. یہ اس کا اہل ہے، یہ اس کا اہل ہے. شوہر کو ذمہ داری بیوی کو پڑھا ہے، بیوی کی ذمہ داری ہے کہ شوہر کو پڑھا ہے. باندھی ہے تو باندھی کو پڑھا ہے. پھر آگے بڑھو، بھائی بہنوں کو پڑھاؤ، ماں باپ ناظرہ قرآن پڑھے ہوئے نے انہیں پڑھاؤ. کوئی نہ پڑھے چھوڑو، آگے بڑھو. لیکن اقرب کو نظر انداز کر کے
دوسروں کو تعلیم دینا. بیوی تو ناظرہ جانتی نہیں ہے. مولانا صاحب مکتب میں ناظرہ پڑھاتے ہیں. جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ تیری بیوی تو ناظرہ جانتی نہیں، تو مکتب میں ناظرہ پڑھا ہے. حضرت شیخ الحدیث بنے ہوئے ہیں اور بیوی الف بے بھی نہیں جانتی. تیرے شیخ الحدیث والے سے کیا فائدہ پہنچے؟ تو یہ جیسے وہ قاعدہ ہے دعات کے لیے، یہ قاعدہ معلمین کے لیے، وہ دونوں قاعدے جمع کرنے ہیں. دعوت بھی شروع کرنی ہے قریب سے اور تعلیم بھی شروع کرنی ہے قریب سے. حدیث شریف میں یہ ہے کہ 3 شخصوں کو 2 گنا دوہرا ثواب ملتا ہے. ان کو حدیث کو سمجھنا ہے. باب تعلیم الرجل امته واهله وبه قال حدثنا محمد هو ابن سلام قال اخبرنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي حدثني ابو بردة عن أبيه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا آدمی عیسائی ہے یا یہودی ہے، وہ اگر حضور پر ایمان لائے تو دوہرا ثواب. اور ہندو ہے، مشرک ہے، بدھسٹ ہے، وہ حضور پر ایمان لائے تو 13 ثواب. اور عیسائی ہے یا یہودی ہے، وہ ایمان لائے تو ایمان لانے کا دوہرا ثواب. بخاری شریف جلد اول ہی میں کہیں یہ قاعدہ آئے گا. کتاب الحج میں باب العمرہ میں جا کر یہ قاعدہ آئے گا. الاجر علی قدر النسب، ثواب بقدر مشقت ہوتا ہے. کس کام میں کتنی مشقت ہے اس کے اعتبار سے ثواب کم و بیش ہوتا ہے. کہتے ہیں گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہو. یہ مسئلہ اس موقع کی نہیں ہے. بس ایک تو جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے ہتھیلی میں جان لے کر، اور اللہ جانے واپس آئے گا نہیں آئے گا. اور ایک بستر لے کر نکلا ہے 40 دن کے لیے، جو پیپسی پیتا پیتا گھومے گا اور بال یقین واپس آئے گا. دونوں کا ثواب یکساں کیسے ہو جائے گا؟ دونوں کا ثواب یکساں کیسے ہو جائے گا؟ بس یہ ہندو جو ایمان لا رہا ہے، بدھسٹ جو ایمان لا رہا ہے، اس کے ایمان لانے میں اس کی اتنی مشقت نہیں ہے. اور یہ یہودی اور عیسائی جو ایمان لا رہا ہے، یہ تو پہلے سے انبیاء کو مانتا ہے، اپنے اپنے انبیاء پر ایمان لایا ہوا ہے، اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے، اپنی کتابوں کو مانتا ہے، جنت کو مانتا ہے، جہنم کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے. اس کو کیا ضرورت ہے کہ حضور پر ایمان لائے؟ لیکن لاتا ہے، اس لیے بڑا بھاری ہے تو دوہرا ثواب ملے گا. اس لیے یہ صرف ایمان لانے کا دوہرا ثواب ہے. پھر جو نماز پڑھے گا اس کا دوہرا ثواب ملے گا، یہ مطلب نہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لهم اجران رجل من اہل الکتاب آمن بنبیہ وآمن بمحمد. اہل کتاب میں سے ایک آدمی ہے، یہودی ہے یا عیسائی ہے، وہ حضور پر ایمان لایا. پہلے وہ اپنے نبی پر ایمان رکھتا تھا، اب وہ حضور پر ایمان لایا. اس کے لیے ایمان لانا بڑا بھاری ہے، اس کو دوہرا ثواب ملے گا. دوسرا شخص غلام ہے، اپنے آقا کا حق بھی ادا کرتا ہے، جو آقا حکم دیتا ہے بجا لاتا ہے، اور جو اللہ کے احکام ہے وہ بھی بجا لاتا ہے. جو آقا نے کہا یہ کام کر فوراً کرتا ہے، اور وقت تو ہوا نماز پڑھنے میں مسجد میں پہنچتا ہے. تو اس کو ہر عمل کا دوہرا ثواب ملے گا. تو شاعر نے کہا در کفے جام شریعت، در کفے سندان عشق، ہر ہوس ناک ندانت جام و سندا باختن. ایک ہاتھ میں کانچ کا پیالہ ہے، گلاس ہے، جام شریعت،
اور ایک ہاتھ میں سندان ہے. سندان لوہار جو ہوتا ہے بھٹی کے پاس میں موٹا سا لوٹا گاڑتا ہے، پھر اندر سے گرم گرم لوہا لا کر اس کے اوپر رکھ کر کوٹتا ہے، تو اندر جو لوہا گاڑ رکھا ہے جو کم سے کم ایک دھڑی کا ہے وہ سندان ہے. تو ایک ہاتھ میں جام شریعت ہے، ایک ہاتھ میں سندان عشق ہے. دو بولوں سے کھیلو، یہ بچوں کے یہاں 2 بال ہیں، کھیلو اور ان کو ٹکرانے مت دو. یہ کھیل کھیلنا آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دھڑی بھر کا لوہا ہے، ذرا بھی کانچ کو لگے گا کانچ ٹوٹے گا. تو ایک ہاتھ میں عشق کا جام ہے، پیالہ ہے، اور ایک ہاتھ میں شریعت کا جام ہے، اور ایک ہاتھ میں عشق کا سندان ہے. باختن کھیلنا، ہر ہوسناک بے وقوف، ڈینگے مارنے والا، خواہش کرنے والا ان دونوں سے کھیل نہیں سکتا. دونوں سے کھیلنا بہت مشکل ہے. اب یہ غلام ہے جو آقا کا ہے تعمیر، وقت ہوا نماز پڑھنے پہنچ گئے. یہ دونوں کو جمع کرنا بڑا مشکل ہے، اس لیے اس کو ہر عمل کا دوہرا ثواب ملے گا. والعبد المملوک اذا ادى حق اللہ وحق موالیہ. تیسرا، اس کے پاس سریہ ہے، بیوی نہیں ہے، باندی ہے. اسی باندی سے وہ اپنا کام چلاتا ہے. اس نے باندی کو تعلیم دی، تربیت کی، اسلامی تربیت کی. اور جب وہ بالکل تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ ہو گئی تو مولا نے اسے آزاد کیا، اور آزاد کر کے پھر اسے نکاح کر لیا. حالانکہ وہ پہلے ہی سے بیوی کے وہ منتظر تھی، لیکن نے اس کو آزاد کیا اور آزاد کر کے نکاح کر لیا. اس کو دوہرا ثواب ملے گا. کس بات پر؟ یہ بڑا الجھا ہوا مسئلہ. 4 باتیں ہیں. اس کے پاس باندھی تھی جس سے وہ صحبت کرتا، اس نے تعلیم دی اور تربیت کی، اس نے باندھی کو آزاد کیا، پھر نکاح میں لے لیا. 4 کام کیے. ان 4 کاموں میں سے کون سے کام پر دونا ثواب ملے گا؟ اللہ جانے. بڑا الجھا ہوا مسئلہ ہے. حضرت الاستاذ قدس سرہ بہت لمبی تقریر کیا کرتے تھے اس جگہ، اور حضرت الاستاذ کی وہ ساری تقریر حضرت مولانا ریاست علی صاحب نے اظہار البخاری میں لکھی ہے. میں نے وہ ساری تحفۃ القاری میں نہیں لکھی، وہ اتنی لمبی ہے کہ طالب علم کو یاد ہی نہیں رہے، اس لیے میں نے تھوڑی سی لکھی ہے. لیکن اب میری رائے یہ ہے کہ میں نے جو تحفۃ القاری میں لکھی ہے وہ تقریر بھی بیکار ہے. اب جواب یہ ہے 4 باتوں پر دوہرا ثواب ملے گا، جھگڑا ختم. یہ جو 4 کام ہیں، ان 4 میں سے ہر ایک کام پر دوہرا ثواب ملے گا، کوئی تقریر نہیں. اور اگر دماغ خراب ہے تمہارا، تقریر دیکھنی ہے تو پہلے اظہار البخاری دیکھو، پھر جب دماغ اور خراب ہو جائے تو پھر تحفۃ القاری دیکھو. اب میری رائے بدل گئی، جو تحفۃ القاری میں نے لکھا ہے وہ بھی میری رائے نہیں ہے. میں تو مختصر سا جواب ہے کہ یہ جو 4 کام ہیں، ان 4 کاموں میں سے ہر کام پر اس کو دوہرا ثواب ملے گا. یہ 4 کام آسان نہیں ہے کہ پہلا کام تو بڑا آسان ہے، سریہ بنانا. ارے آزاد عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں لوگ، باندھی پر کون اتفاق کرتا ہے؟ قال ورجل كانت عنده أمة يطأها، ایک کام، فأدبها فأحسن تعديبها وعلمها فأحسن تعليمها، یہ دوسرا کام. ثم اعتقها، یہ تیسرا کام. فتزوجها، یہ چوتھا کام. فله اجران. امام شعبی بہت بڑے آدمی، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم طول تھے، بڑے مجتہد ہیں.
جب انہوں نے حدیث بیان کی تو طالب علموں سے کہا یہ حدیث میں نے تمہیں مفت میں دے دی، پہلے اتنی یا اس سے بھی چھوٹی حدیث حاصل کرنے کے لیے سفر کر کے مدینہ جانا پڑتا تھا، میں نے تمہیں یہیں کوفہ میں بیٹھے بیٹھے یہ حدیث تمہیں دے دی مفت میں۔ یہ کیوں کہا؟ قاعدہ یہ ہے مال مفت دل بے رحم، جو چیز سہولت سے مل جاتی ہے اس کو بھول بھی بہت جلدی جاتا ہے آدمی۔ حجت اللہ البالغہ میں ایک مضمون ہے، حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اس مقام کا 20 مرتبہ مطالعہ کیا ہے تب میں وہ مضمون سمجھا ہوں۔ تو جو آدمی 20 مرتبہ مطالعہ کر کے مضمون سمجھے گا وہ زندگی پر کبھی بھول نہیں سکتا، سرسری گزرے اور سمجھ میں آ گیا تھوڑی دیر میں بھول جائے۔ تو طالب علم اس حدیث کو بھول نہ جائیں، اس لیے یہ کہا مفت میں ملے مال مفت دل بے رحم نہیں، یاد رکھو اس حدیث کو، بہت اہم حدیث ہے۔ ثم قال عامر اعطیناکها بغیر شیء قد كان يركب فيها دونها الى المدینة قد كان يركب فيما دونها الى المدینة لا الہ الا اللہ۔